عمران خان کے کنٹینر پر فائرنگ کی پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ابتدائی تحقیقات مکمل۔ فائرنگ کی جگہ سے 11 گولیوں کے خول برآمد، 9 خول پستول کی گولیوں اور 2 بڑے اسلحے کی گولی کے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق پستول کی گولیاں نیچے سے اوپر کنٹینر کی طرف چلائی گئیں، جبکہ بڑے اسلحے والی گولیاں کنٹینر سے نیچے کی طرف چلائی گئیں۔ واقعے میں 13 افراد زخمی ہوئے۔ عمران خان پر حملہ کرنے والے ملزم کا بیان، کہا کہ میں صرف عمران خان کو مارنا چاہتا تھا اور کسی کو نہیں۔ عمران خان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس لیے صرف عمران خان کو مارنے کی کوشش کی، میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ عمران خان پر حملہ، شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج ہوگا۔ اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان پر فائرنگ کے واقعے کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی عمران خان پر حملے کی مذمت، کہا کہ عمران خان کی ریلی میں فائرنگ کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کو پرامن رہنا چاہیے، سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ عمران خان پر حملہ قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ عمران خان شہری کی لاش اور اپنے زخموں کو اپنی گھٹیا اور گندی سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ تفتیش سے پہلے کیسے مجھ پر، وزیر اعظم پر اور ڈی جی سی پر الزام لگا دیا۔ تفتیش سے پہلے ہی الزام لگانا عمران خان کا سیاسی بیانیہ اور پوشیدہ ایجنڈا ہے۔ اگر تحریک انصاف کے رد عمل کا پس منظر ہے تو اس واقعے کا پس منظر بھی ہے۔ کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ بغیر تحقیقات کسی پر الزام لگا دیا جائے؟ عمران خان کی حالت میں تھوڑی بہتری کے بعد اگلا لائحہ عمل دیں گے۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شہباز گل نے کہا ہے کہ عمران خان صرف پاکستان ہی نہیں، پوری امت مسلمہ کے لیڈر ہیں۔ انہیں متعدد گولیاں لگی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حالت خطرے سے باہر ہے۔ عمران خان کا نظریہ حقیقی آزادی دلانے کا ہے، انہیں پتہ تھا کہ اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر نے آج سے اپنے ملازمین کو فارغ کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کمپنی نے اس سلسلے میں اپنے تمام ملازمین کو ای میل کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آج جمعے کے روز ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پاکستانی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے ریکارڈ بزنس کا سلسلہ جاری۔ فلم عالمی سطح پر 150 کروڑ اور پاکستان سے 48 کروڑ روپے سمیٹنے کے بعد اب 200 کروڑ کے ہدف کے قریب پہنچ گئی۔ اور آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں آج کے میچ میں آئرلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان مقابلہ۔ نیوزی لینڈ نے آئرلینڈ کو 186 رنز کا ہدف دے دیا۔ سیمی فائنل کوالیفائی کرنے کے لیے نیوزی لینڈ کے لیے آج کی جیت اہم۔